بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شرح نواقض اسلام سے متعلق اب تک ہم لوگوں نے 5 باتیں پڑھی ہیں۔ نواقض اسلام میں سے ایک 6ویں بات، 6واں ناقض اسلام وہ یہ ہے: من استہزأ بشیء من دین اللہ فہو کافر بالاجماع۔ جو شخص اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دین کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے، من استہزأ بشیء من دین اللہ، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں کل شریعت کا یا شریعت کے کسی ایک حصے کا، کسی کام کا کوئی ثواب بتایا گیا ہے، کسی برائی پر ایک سزا بتائی گئی ہے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے وہ شخص کافر ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کافروں کی جو صفات اللہ نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عبادت کا مذاق، کسی نیکی کا مذاق، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مذاق، کسی نے داڑھی چھوڑ دی اس کا مذاق، کسی نے پردہ کیا خاتون، اس پردے والی خاتون کا مذاق، کسی نے نیکی کا حکم دیا اس کا مذاق۔ اسلام کے جو شعائر ہیں، مسجد کا، روزے دار کا، نماز پڑھنے والے کا، ایک نیک مسلمان کا مذاق اڑانا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے، جیسے روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کیسی کیسی واٹس ایپ پر لکھی ہوئی باتیں آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شاعر کا مذاق، نکاح اور ولیمے کا مذاق، حج اور عمرے کا مذاق، قرآن کی کسی آیت کا مذاق، وہ شخص بالاتفاق کافر ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی اٹھ کر آئے ادھر اور آ کے کھڑا ہو اور ایک شخصیت کا مذاق اڑائے، وہ شخصیت کون ہے؟ اس کو جنم دینے والی ماں ہے۔ تیار کوئی آپ میں سے؟ ہے تیار کوئی آپ میں سے؟ دنیا کا کوئی بھی کامیڈین ہے اس کے لیے تیار؟ 5 منٹ کا مذاق اڑائے پوری دنیا کے سامنے، ٹیلی کاسٹ ہو اور ٹاپک ہے اس کی ماں، تیار ہے وہ کہ اس کی ماں کا مذاق اڑائے؟ میری ماں کھڑتی ایسی ہے، میری ماں بولتی ایسی ہے، میری ماں کا لباس ایسا ہے، میری ماں پکاتی ایسی، اور ہنسائے لوگوں کو، تالیاں پیٹے لوگوں سے، ہے تیار؟ پھر اللہ کا دین جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، جس نے پوری کائنات کے لیے، ان کی نجات کے لیے دین بھیجا ہے، دین نازل کیا ہے، اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کا مذاق، ادنا سا مذاق، کسی ایک جز کا مذاق، بالاتفاق کافر ہے وہ شخص۔ اگر وہ توبہ کیے بغیر مرتا ہے، سچی توبہ کیے بغیر، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دے تب بھی وہ کافر ہے، جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ التوبہ میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔
قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری غزوہ تھا نا، غزوہ تبوک، اس میں جب گئے آپ علیہ السلام، صحابہ کی بڑی تعداد تھی، اس میں ایک منافق نے مذاق سے کچھ ایسی ویسی باتیں کہہ دی، کچھ ایسی ویسی باتیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کو ہم لوگوں نے کچھ دے رہے ہیں تو آج یہ کچھ ترقی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو پھر ان کو معلوم ہوگا کیا ہے. صحابی نے جا کے اللہ کے رسول کو بول دیے تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اس منافق نے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. لیکن آیت نازل ہو گئی کہ اس نے ایسا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ ان سے پوچھو ایسا کیوں کہے تو جواب میں کہیں گے بھئی ہم تو بس ایسی ہی بول دی، کوئی ایسا ہی نہیں، ایسی بس بول دیا ہوں، ہمارا کوئی مذاق کی نیت نہیں تھی، بس ایسی ہی بول دی. اللہ نے کہا مذاق کے لیے آپ کو اللہ کی آیتیں ملی، اللہ کی ذات مبارکہ ہی ملی، آپ کو اللہ کا کلام ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کی آیت کو مذاق کے طور پر پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. واٹس ایپ پر دیکھا نا آپ نے، اذان کا مذاق، نماز کا مذاق، ایک نیک مسلمان ہے اس کی زندگی کا مذاق، حلال حرام کا مذاق. یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر یہ توبہ کے بغیر مرتے ہیں تو یہ مشرک ہو کافر ہو کے مریں گے، یہ کافر ہو کے مریں گے. صرف مذاق پہ جا کے سر ٹیکنے سے نہیں، یہ ہم اپنے آپ کو ایک واحد، ایک مسلمان، ایک اہل حدیث کہتے ہیں نا، ہم میں سے بھی اگر کسی سے ایسی بات ہے تو وہ سنجیدہ ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے نمبر پر ایک واٹس ایپ سے ایک میسج آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، قبر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں بیٹھے ہیں اوپر؟ کہا کہ نہیں اندر بڑی گرمی ہو رہی ہے. اللہ اکبر، کتنا مذاق ہے، کتنا مذاق ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دین کا مذاق، ایک جز کا مذاق بھی وہ نہیں سمجھتے کہ کتنا مہنگا پڑے گا ان کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المطففین میں، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جو لوگ مجرم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ایمان والوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ان کی دینداری کا مذاق، ان کے اخلاص اور للہیت کا مذاق، ان کی دعوت و تبلیغ کا مذاق، ان کی نمازوں کا، ان کی لباس کا مذاق، ان کے کھانے پینے کا مذاق، ان کے معتقدات کا مذاق. وَإِذَا مَرُّوا بِهِ، جب ایک مسلمان بحیثیت مسلمان، اللہ کے دین کو قبول کرنے والا شخص، ایک مسلمان، اس کا گزر ہوتا ہے تو پھر اس کو آنکھوں سے مذاق اڑاتے ہیں، اس کا دیکھو یہ جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کافروں کی بات کہی. کل قیامت کے دن جب کفار بھی سامنے ہوں گے، مسلمان بھی سامنے ہوں گے، اللہ رب العالمین خود کہیں گے. سورۃ المؤمنون کے اواخر میں ہے، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں ایک جماعت تھی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ کہتی تھی اس دنیا کے اندر کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اور تو ارحم الراحمین ہے تو ہمارے اوپر رحم فرما. اس دنیا میں وہ دیندار تھے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے،
جب وہ دنیا میں ایسا کہتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ یعنی سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ایک طرف کفار، ایک طرف مسلمان. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے کہ یہ جب دنیا میں تھے تو مجھ سے کہتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہماری مغفرت فرما، وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہے تو ہمارے اوپر رحم فرما. اب کافروں سے اللہ کہیں گے فاتخذتموہم سخریا، تم نے اس بات کو مذاق میں لیا تھا نا، جب تمہارے سامنے یہ لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کے دین پر قائم تھے، میری عبادت کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق میں لیا نا، مذاق اڑایا نہیں اڑایا تم نے ان کا. حتی انسوہم ذکری وکنتم منہم تضحکون، یہاں تک کہ میرے ذکر سے تم مکمل طور پر غافل ہو گئے، بھلا دیے تم نے میرے دین کو، اور بس مذاق ہی مذاق اڑاتے رہے، ہنستے رہے. اور آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، جو اللہ کے دین پر قائم تھے ان کا مذاق اڑایا گیا، پھر بھی صبر کیے، ڈٹ کے تھے اللہ کے دین پر، ان کے اس ڈٹے رہنے کا میں انہیں بہتر بدلہ دینے والا ہوں. ذالک جزینا، اللہ رب العالمین فرمائے کہ ہم کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. انہم هم الفائزون، دیکھو یہی لوگ کامیاب ہیں، سبحان اللہ. بلکہ اللہ نے سورہ صاد کے آخر میں بیان فرمایا کہ کفار جہنم میں ڈھونڈتے رہیں گے، ما لنا لا نراہم رجالا کنا نعدہم من الاشرار. جہنم میں کفار ڈھونڈتے ہوں گے کس کو؟ ان لوگوں کو جن کو وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، بحثت مسلمان. کہاں ہیں وہ؟ جہنم میں نظر نہیں آ رہے. نہیں، ہم سمجھتے تھے کہ وہ گرے ہوئے لوگ ہیں معاشرے کے، اور جہنم میں نظر ہی نہیں آ رہے، ہمیں جہنم میں وہ نظر ہی نہیں آ رہے. بات بھی معلوم ہوگا نہیں، وہ اہل اسلام ہیں، ہم خامخواہ کا مذاق اڑاتے تھے ان کو، وہ تو جہنت میں ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ عراق معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ عراق پتہ ہے آپ لوگوں کا؟ عراق جغرافیہ اعتبار سے آپ عراق کو دیکھو، عراق کے آس پاس کہیں سمندر ہے؟ آپ جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیں، آپ دور دور تک سمندر نہیں. عراق میں ایک شہر آتا ہے بابل، اس شہر میں نوح علیہ السلام تھے، اور دور دور تک سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں. اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم کشتی بناؤ. یہ کشتی کہاں بنائی جاتی ہے؟ کشتی کہاں بنائی جاتی ہے؟ ریگستان میں؟ ظاہر بات ہے. لیکن نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، سورہ ہود کیا ہے؟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. یہ کشتی بنا رہے ہوتے، اور جو بھی وہاں سے کافر گزرتا وہ مذاق اڑاتا، کشتی بنا رہے، کہاں لے کے جاتے نہیں معلوم، اب یہ کہاں چلائیں گے نہیں معلوم. نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے نا، اڑاتے رہو، ایک دن وہ بھی آئے گا ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے. جب اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، پہاڑ پر چڑھنے کے باوجود بھی نجات نہیں مل رہی ہے. اس جگہ میں جہاں پانی کا تصور نہیں، پانی پانی ہی پانی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں اللہ کے دین کا، اللہ کی اطاعت کا مذاق اڑانے کا نتیجہ بھیانک. تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ وہ، جہاں سے لوگوں نے تاریخ شروع کی ایک طرح سے، کہ پہلا سال، دوسرا سال، جیسے بولتے نا بھی وہ پیدا ہو گئے کتنے سال ہوئے؟ 6 سال ہوئے. کیسے معلوم؟ کہ وہ طوفان کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس واقعے کے بعد ایک تاریخ بن گئی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مذاق اڑانے پر یہ بات آتی ہے. اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، کسی بھی جز کا مذاق، کسی بھی حصے کا مذاق، رتی برابر بھی. کھانے پینے کے مسئلے کو لے کر لوگ افطاری کا مذاق اڑاتے ہیں، ولیمے کا مذاق اڑاتے ہیں. آج کل واٹس ایپ پر میں دیکھتا ہوں، فیس بک پر بھی، بیویوں کا اتنا مذاق، اتنا مذاق، اتنا مذاق. یہ ہنسی بڑی مہنگی پڑے گی، یاد رکھ لیجئے، میں مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں.
بڑی مہنگی پڑے گی یہ مذاق، بہت مہنگا پڑے گا یہ مذاق. بیوی کی شادی سے پہلے ان کے ناز نخرے، ان کے رہن سہن، ان کا بولنا، ان کا کرنا، اسے اگر مذاق میں لیتے ہیں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مذاق ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے وہ. کیا بھلا بتائیے میں میری بیوی کا مذاق اڑاؤں؟ آپ اپنی بیوی کا مذاق اڑائیں گے؟ اتنے بے حیا لوگ ہیں ہم، معاشرے کے اتنے گھٹیا لوگ ہیں ہم کہ ایک عورت کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اگر ہم میں سے کسی میں ہے تو توبہ کریں. گندا مذاق ہے تو اللہ تعالیٰ کی دین کا، اس کے جز کا ایک حصے کا بھی دین کے کوئی مذاق اڑاتا ہے تو بدترین قسم کی چیز ہے، یہ کافر ہو جائے گا وہ شخص. اگر کہیں اللہ کے دین کا کہیں مذاق ہو رہا ہے، بیٹھا ہے وہ آدمی سن رہا ہے، تالیاں پیٹ رہا ہے، یا یوٹیوب پہ کوئی ایسا ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں مذاق ہو رہا ہے اللہ کے دین کا، یہ بھی ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں کہا نا، میں تو نہیں تھا نا اس میں. جب قیامت برپا ہوگی اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں، اگر اس طرح کی مجلسیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسی مجلسوں سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق ہوتا ہے. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق، اللہ کے دین کا مذاق، وہاں بیٹھنا کیا معنی، کیا مطلب؟ کیوں سنتے ہیں وہ، کیوں شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ؟ وقتی طور پر جو ہنسی ہے نا، جب آنکھیں بند ہوں گی نا ہمیشہ کے لیے، پھر وہ ہنسی معلوم ہوگی. نصر اللہ علیہ وسلم. تو یہ شخص کافر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جاتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں، یقیناً وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ بھی اسی درجے کا گناہ ہے. یہ بھی نواقض اسلام میں سے ہے. کوئی اس وجہ سے اسلام سے نکل رہا ہے، کوئی اس وجہ سے اسلام سے نکل رہا ہے، کوئی اس وجہ سے، کوئی اس وجہ سے. اس لیے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے. تو نواقض اسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کا یا دین کی کسی ایک حصے کا ادنا حصہ بھی کبھی ہم سے کبھی ہو چکا ہے تو گڑ گڑا کے معافی مانگے اللہ سے، روئیں خوب شرمندہ ہوں. بھری مجلس میں اپنے باپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں ہم؟ بتائیے میرا باپ موجود ہو، میرے باپ کا مذاق اڑا سکتا ہوں میں بڑی مجلس میں کھڑے ہو کر؟ ایک شرابی اور ایک بے حیا انسان بھی وہ کام نہیں کرتا ہے، اور اگر کر لے تو باپ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کو. باپ کیا، معاشرے کا کوئی فرد معاف نہیں کرے گا اس کو. وہ ہمارا محسن، حقیقی محسن، ہمارا خالق ہے، ہمارا معبود برحق ہے، ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بڑائی، کبریائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے، کپ کپی آنی چاہیے بدن میں. کیا کر دے رہے ہم، کیا کہہ گئے ہم؟ تو اللہ کے دین کا مذاق بھی نواقض اسلام میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نواقض اسلام جو بھی ہو، ناقض اسلام، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جاننے اور اسے بچنے کے اللہ میں سعادت دے، توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.